حضرات جنہیں مٹی دینے کی دعا یاد نہیں. ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے بلا لیا مجھے کہ سید صاحب آ جانا. پہنچ گئے, گرمی کا موسم, نماز پڑھا دی. پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہو گیا, آم کا پیڑ تھا. میں نے سوچا بھی لوگ مٹی دے لے, ہلکے ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, تبھی جاؤں گا مٹی دینے. جب لوگ ہلکے ہو گئے میں گیا, میرے سامنے ایک آدمی تھا, آستینیں چڑھائی اس نے اور مٹی اٹھائی تو کم سے کم 3-4 منٹ ہلتا رہا, منہ چلاتا رہا, جھومتا رہا, منہ چلاتا رہا. میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں. منہ چلاتا رہا, ہلتا رہا 3-4 منٹ اور پھونک ماری اور مٹی ڈال دی. 5-6 منٹ میں مٹی دے پایا. اللہ جانتے ہو آپ کتنی سی ہے؟ اٹھاؤ منہا خلقناکم, اٹھاؤ وفیہا نعیدکم, اٹھاؤ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ 5 منٹ کیوں جھوم رہا, گنگنے لا رہا, کیوں جھوم رہا؟ دھوکہ دے رہا, دھوکہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں نے پکڑا, میں نے کہا تم نے مٹی دی ہے, مٹی دینے کی دعا سناؤ. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اب تو بتانا ضروری ہے. میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہ یہ. اچھا مفتی صاحب. میں نے کہا ہاں, نہیں بولو سناؤ. تو کہنے لگا حضرت وہ تھوڑی کچی ہے. میں نے کہا تیری کچی اتنی دیر میں ہوئی ہے؟ اللہ سے شرم کرو, خوف کھاؤ اللہ سے. تیری اتنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کچی سنا. کہنے لگا حضور معاف کر دو, پوری یاد نہیں, آدھی تھی. میں نے کہا تیری آدھی اتنی دیر میں ہوئی ہے؟ اللہ سے خوف کھانا چاہیے, ڈرنا چاہیے. تمہارے یہاں جٹھنیا, کیا نام ہے؟ دیورنیا جٹھنیا. جٹھنیا نا مسلمانی گاؤں, شہر کے قریب ہے. علماء کا آنا جانا, بہت سارے علماء ہیں, حاجی ہیں, نمازی ہیں. ایسے گاؤں میں بھی اگر نماز جنازہ ہوگی تو 2-4 ادھر کھڑے ہو جائیں گے, 2-4 ادھر, باقی نماز پڑھ رہے ہیں. ان سے پوچھو یہ نمازی نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ گوشت کھانے کا مسلمان. نبی کی امت مسلمان ایمان والے یہ سننے کی. کتنے لوگ ایسے ہیں, ڈھونڈو اور تلاشو, تلاشو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو تقریر کریں تو ان کی تقریر قبول نہیں ہوتی, نعت پڑھیں تو ان کی نعت بھی قبول نہیں ہوتی, نظامت کریں تو ان کی نظامت بھی قبول نہیں, نماز پڑھے نماز بھی قبول نہیں, اللہ روزہ رکھے روزہ بھی قبول نہیں, زکات دے زکات بھی قبول نہیں, حج کریں حج بھی قبول نہیں, کوئی بھی عبادت کریں, کوئی بھی عبادت, کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ڈھونڈو تلاشو. اجازت ہو تو بتاؤ. جی جی, اگر تم میں کوئی ایسا ہو تو توبہ کر لیو تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. توبہ کر لینا, تلاشو, ڈھونڈو. نبی فرماتے ہیں, سننے کی بات ہے, یار کتنا برا آدمی ہوگا وہ جس کی نماز بھی قبول نہ ہو, روزے بھی قبول نہ ہو, زکات بھی قبول نہ ہو, حج بھی قبول نہ ہو, تقریر, نعت, نظامات کچھ بھی قبول نہ ہو. کون سا ایسا اس نے جرم کر لیا, کون سا ایسا گناہ کر لیا, کون سا ایسا پاپ کر لیا, کون سا ایسا کرمنل ہے یہ جو کچھ پڑھے قبول ہی نہیں. علماء بیٹھے, اگر کوئی شراب پی لے, اللہ نہ کرے پیو مت لیو. کچھ لوگ ہیں نا جو شراب کہہ پوچھو کیوں, بولے ہم بیئر پی رہے ہیں, بیئر گھوڑے کا موت پی رہا, بیئر ہے یہ بھی شراب ہے, یہ بھی شراب. اللہ نہ کرے اگر کسی نے شراب پی لی, پھر وہ نشے سے باہر آ گیا, کپڑے اس کے پاک صاف ہیں, باوضو ہے, مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو نماز قبول شرعاً. تقریر کرے تقریر بھی قبول, روزہ رکھے روزہ شرعاً. مگر کوئی چوری کر لے, اللہ نہ کرے کہیں کسی کا نلول کھول کے لے جاؤ, اللہ نہ کرے. جو کوئی چوری کرے, مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے, تمہیں بھی آمین. تو چوری کرنے کے بعد پاک صاف ہے, شرائط نماز پائے جا رہے ہیں, مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. پھر کون سا ایسا جرم ہے, کون سا ایسا گناہ ہے, کون سا ایسا کارنامہ ہے, پیارو سن کے جائیو آج, کون
ایسا جرم ہے جو وہ جرم کر لے، کارنامہ کر لے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ کتنے لوگ ہیں، حدیث پڑھو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا ومنان ومکذب بالقدر۔ نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ، کھولوں فہرست کھولوں جی، پول کھولوں، تین طرح کے لوگ۔ نمبر ایک، توبہ کرو گے کوئی اگر ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کرتوت کیا اور تمہیں پتہ نہیں ہے میرے کرتوت کیا۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، میں دعا کر دوں اللہ آپ کو بھی اچھا کر دے، آمین۔ اور ہم سب کو دین اور اسلام پر رکھے اور دین اور اسلام پر اٹھائے۔ کون ہے وہ جو نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں؟ نبی فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، ارے وہ ہے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، جو ماں باپ نافرمان ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں۔ حافظ ہو، مولانا ہو، قاری ہو، امام ہو، مقتدی ہو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے، نبی ناراض، خدا ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اب جھانکو گریبان میں، جھانکو۔ ایک سال اماں بیمار پڑی رہی، نہیں دیکھا، ابا بیمار پڑے رہے، تڑپتا رہا، یہ گھومتا رہا۔ اب جب انتقال ہوا تو روتا ہوا 2 کلو سے 2 درجن کیلے لائے، ابا تم چلے گئے، اب تیرے کیلے زیادہ کام آئیں گے، اب تیرے سیب بہت کام آئیں گے۔ جھوٹ آ گئی کا رو رہے آئی، جھوٹ موٹ مگر مچ کے آنسو ہوئی۔ صحیح بات۔ تو نے اماں جب زندہ تھی تب تو سیب لا کے دیے نہیں۔ 1 کلو نئی شادی ہوئی، ایک نوجوان کی بات بتاؤں سید صاحب، تمہاری بات نہیں ہے گھبراؤ مت، یہ میرے رشتہ دار ہے اسٹاف کے، اس لیے انہی پہ رکھ دی میں نے۔ تو ایک نوجوان نئی شادی ہوئی اس کی، اماں دہلان میں بیٹھی تھی، بی بی کمرے میں تھی، لایا سیب 1 کلو بی بی کے لیے کالی پنی میں۔ اب اس نے کہا کیسے لے جاؤں، اس نے ایسے کر کے لپیٹے ہاتھ میں اور لپیٹ کر کوک میں دبائے، آنت پھاڑے گا پتہ نہیں کیا، کوک میں دبائے اور اماں سے بچ کے ٹیڑا سیدھا بی بی کے کمرے میں۔ اس بے وقوف سے یہ پوچھو کسی کی ماں اپنی اولاد کے کھانے سے کیا جل سکتی؟ سب سے زیادہ بغیر مطلب کا پکا سچا رشتہ اور اگر محبت ہے تو وہ ماں بیٹے کی، بے شک، باقی ساری محبت مطلبی ہے، ساری محبت مطلبی ہے۔ ماں باپ کی جو محبت ہے وہ سچی اوریجنل بغیر مطلب کی محبت۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں تو اس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں۔ 1 سال 2 سال سے بیمار، نہیں دیکھا نہ ماں کو نہ باپ کو، جب انتقال ہو گیا تو تیجے میں بریانی کے پتیلے اتر رہا ہے، ارد گوشت پک رہا ہے، ارے مارے بڑا بھاری تیجا ہے، 10 کلو سیب اور انار اور کیا کیا لایا، لاگے پٹک دی اور رو رہے اماں تمہارے بغیر میں جنہیں کیا کیا ہو گیا، مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، سارا اتر گیا۔ اور جب تک ماں زندہ تھی بیچاری کھانستی رہی، کبھی دوا نہیں لایا، ٹھوکرے کھاتی رہی، کبھی چشمہ بنوا کے نہیں دیا، ماں باپ تڑپتے رہے۔ اگر کمانے لگا تو اب گھر میں ماں باپ کی نہیں چل رہی ہے، اسی ہوش میں آؤ۔ اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے، کتنے بڑا مفتی ہے مولانا کچھ بھی ہو، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ آتے ہم سے دعا کرانے، حضرت دعا کری، حضرت دعا بھی مطلبی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ کام ایسا کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ، کام ایسا کر جاؤ کہ آنے والا تمہارے لیے خود دل سے دعائیں دے جائے۔ بے شک، اور میں تمہیں اس وقت دعائیں دوں گا انشاءاللہ جب تمہارے یہاں مدرسہ قائم ہو۔
اب سنو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یار ماں باپ